بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کی آج ہماری نشست نمبر 41 ہے، اور آج کی نشست میں بھی ہم الفصل الرابع کے حوالے سے جو اصول ہے قواعد رسم المفتی وہ پڑھیں گے۔ گزشتہ نشست سے ہم نے یہ فصل شروع کی تھی اور آپ کے سامنے ہم نے یہ بات رکھی تھی کہ یہ جو فصل ہے یہ مذہب حنفیہ کے مطابق جو اصول افتاء ہے اور جو رسم مفتی کے قواعد ہے ان کی ترخیص ہے، تقریباً 9-10 قواعد ہیں۔ پہلا قاعدہ ہم نے شروع کیا تھا جس کا عنوان تھا شروط المفتی، اور اس کے اندر ہم نے اس کو 4 نکات میں تقسیم کیا تھا اس قاعدے کو۔ پہلا نقطہ تھا اس قاعدے کی وضاحت، دوسرا نقطہ تھا مفتی کی اہلیت کی شرائط، تیسرا نقطہ تھا کہ کیا فتویٰ دینے کے لیے دلیل کا جاننا بھی ضروری ہے یا نہیں، اور چوتھا نقطہ جو آج ہم پڑھیں گے، یہ پہلی 3 نکات ہم پڑھ چکے ہیں، آج چوتھا نقطہ پڑھیں گے۔ وہ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ مقلد مفتی جب فتویٰ کر دیتا ہے تو وہ کن باتوں کو ملحوظ رکھے گا۔ ایسی 6 باتیں ہیں یا 6 امور ہیں جن کی رعایت رکھنا ایک مقلد مفتی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ مقلد مفتی جب فتویٰ دیتا ہے وہ در حقیقت فتویٰ نہیں ہے، وہ نقل فتویٰ یا نقل مسلک ہے، اور نقل مسلک کے لیے بھی انتہائی ذہانت اور ملک فقہیہ کی ضرورت پڑتی ہے، یہ نقل بھی آسان کام نہیں ہے۔ تو اس لیے مقلد مفتی کے لیے ان 6 باتوں کی رعایت ضروری ہے جو حضرت نے یہاں لکھی ہے۔ پہلے ہم ان کا خلاصہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم یہ پہلا اصول ہمارا مکمل ہو جائے گا، پھر اس کا ہم ترجمہ کریں گے۔ وہ جو 6 نکات ہے وہ یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ مقلد مفتی جو ہے وہ جب بھی فتویٰ نقل کرے تو اس کے لیے 6 باتیں، ان 6 باتوں کی رعایت رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات ہے مسلک کی تنقیح اور صحت، یعنی یہ ضروری ہے کہ مقلد جب مجتہد کے مذہب پر فتویٰ دے تو اس مذہب کی اچھی طرح تنقیح کر لے اور اس بات کی یقین دہانی کر لے کہ بھئی یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو قول ہے، یہ میں اس امام کی طرف منسوب کر رہا ہوں تو یا کیا یہ اس امام ہی کی رائے ہے یا میں غلط منسوب کر رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں نسبت کے اندر غلطی کر دوں، تو اس لیے اس بات کی رعایت رکھنا اور اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور حضرت نے علامہ شامی کے حوالے سے لکھا ہے کہ بسا اوقات ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی مجتہد سے اس کی رائے نقل کرنے میں ایک عالم سے غلطی ہو جاتی ہے اور بعد والے اسی غلطی کو نقل در نقل کرتے کرتے غلط رائے جو ہے وہ اس کو بہت سی کتابوں کے اندر نقل کرتے جاتے ہیں۔ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے شرح عقود رسم المفتی میں اس کی بہت ساری مثالیں ذکر کی ہے، ان میں سے 3 مثالیں جو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ نقل کے اندر کس طرح غلطی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایک مثال یہ دی ہے کہ بڑی بڑی کتابوں جیسے السراج الوہاج اور الجوہرۃ النیرہ، اس کے اندر یہ مفتابی قول حنفیہ کی طرف یہ منسوب کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت پر اجرت لینا جائز ہے، حالانکہ یہ نقل یا یہ جو حنفیہ کی یہ جو رائے ہے یہ غلط بیان کی گئی ہے، اور کیونکہ حنفیہ کے ہاں جو مفتابی قول ہے وہ ہے تعلیم قرآن پر اجرت۔ تعلیم قرآن اور تلاوت قرآن میں فرق ہے، تو جس طرح امامت اذان پر اجرت لینا جائز ہے اسی طرح تعلیم قرآن پر جائز ہے، لیکن تعلیم قرآن الگ چیز ہے اور تلاوت قرآن الگ ہے، لیکن ان کتابوں کے اندر تلاوت قرآن پر اجرت کی جواز کو نقل کیا گیا ہے، تو یہ نقل میں غلطی ہے۔ اسی طرح دوسری غلطی جو فتاوی بزازیہ وغیرہ کے اندر ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حنفیہ کے ہاں راجح قول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، حالانکہ یہ حنفیہ کی رائے نہیں ہے، یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہے جو الصارم المسلول کے اندر انہوں نے لکھی ہے اور علامہ ابن حمام نے نقل کی ہے۔ تو بعد کے حضرات نے ان کو حنفیہ کی طرف منسوب کیا اور اپنی کتابوں کے اندر اس کو نقل در نقل کرتے گئے، حالانکہ حنفیہ کا اصل قول یہ ہے جو علامہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کتاب الخراج میں اور النطف وغیرہ کے اندر ہے کہ توبہ قبول کی جائے گی ایسے شخص کی۔ بہرحال تیسری مثال اس کی ہے جو تنویر الابصار وغیرہ میں ہے، اور ان کے اندر یہ غلطی بتائی گئی ہے کہ مرتہن یعنی جس شخص کے پاس کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے وہ اگر اس کے پاس وہ رہن کی چیز ہلاک ہو جائے اور اس نے اس پر گواہی پیش کر دی کہ بھئی یہ میری غلطی سے نہیں ہوا تو اس پر ضمان نہیں آئے گا، اور اگر وہ اس طرح کی گواہی پیش نہ کر سکا تو پھر اس پر اس کا ضمان آئے گا، حالانکہ یہ حنفیہ کی رائے نہیں ہے۔ حنفیہ کے ہاں راجح قول تو یہ ہے کہ اس پر بہر صورت ضمان ہے، یعنی مرتہن
ان پر بہر صورت زمان لازم ہے، البتہ وہ یہ ہے کہ دین اور گروی رکھی ہوئی چیز میں سے جس کی قیمت کم ہوگی وہ اس پر اس کا زمان لازم آئے گا. اقل من الدین و من الرہن، تو دونوں میں سے جس چیز کی قیمت کم ہوگی اس پر اس کا زمان آئے گا. یہ حنفیہ کی اصل رائے ہے. بہرحال نقل میں اس میں بھی غلطی ہوئی ہے. تو پہلی بات یا پہلا نقطہ یہی ہے کہ مسلک کی اچھی طرح چھان پٹک کرنا ضروری ہے. دوسری بات کہ کتب فقہ کا اسلوب اور اس کی رعایت رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہر کتاب فقہی کتاب کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے، تو ہر کتاب کے اسلوب کو سمجھ کر اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فقہا اپنی کتابوں کے اندر کوئی بات بغیر کسی قید اور بغیر کسی شرط کے ذکر کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کی رائے میں اور ان کے ہاں کسی خاص قید اور شرط کی رعایت ان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ بھئی یہاں یہ قید یا یہ شرط ملحوظ ہے، لیکن وہ ذکر نہیں کرتے کیونکہ وہ قید یا وہ شرط جو ہے وہ دوسرے مقامات پر یا دوسری کتابوں کے اندر وہ موجود ہوتی ہے، تو وہ قاری پر اعتماد کرتے ہوئے وہ قید یا وہ شرط ذکر نہیں کرتے اور چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی شخص صرف مطالعہ کر رہا ہے، اپنے مطالعے پر ہی اعتماد کر رہا ہے، کسی معتمد اور کسی ماہر مفتی کی صحبت اس نے اختیار نہیں کی، تو ایسا شخص ضرور غلطی کرے گا اور اس کے ذہن میں وہ شرط یا وہ قید نہیں آئے گی. تو اس لیے کسی ایسی ماہر مفتی کی صحبت ضروری ہے جو اس کو بتائے اور اس کی رہنمائی کرے کہ بھائی یہ مطلق نہیں ہے، یہاں یہ قید یا یہ شرط ملحوظ ہے. تیسری بات راجع کا علم. مقلد مفتی کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے جس مسلک کے مطابق فتویٰ دے تو راجع قول کے مطابق فتویٰ دے، مرجوع اور غیر راجع قول پر فتویٰ نہ دے، کیونکہ مرجوع قول پر فتویٰ دینا بعض صورتوں میں گنجائش ہے، وہ باقی آئے گی، لیکن اصل اصول یہی ہے کہ وہ راجع قول معلوم کرے اور اسی کے مطابق فتویٰ دے. اصحاب الترجیح جو ہمارے اصحاب گزرے ہیں، انہوں نے جس قول کو دلیل کی قوت یا کسی بھی وجہ سے حاجت ضرورت وغیرہ کی وجہ سے کسی بھی قول کو ترجیح دی ہو تو صرف اسی پر فتویٰ دے اور اس کے علاوہ مرجوع قول پر فتویٰ نہ دے. اور اس کے باقی تفصیلات انشاءاللہ آگے آئے گی، لیکن بہرحال راجع کا علم، راجع قول کا علم بھی ضروری ہے اور اسی کے مطابق فتویٰ دینا ضروری ہے. نمبر 4، تطبیق اجتہاد. حضرت نے لکھا ہے کہ اگرچہ مفتی ناقل ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی ایک قسم کے اجتہاد ضروری ہے، یعنی یہ جس کو آپ تطبیقی اجتہاد کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اجتہاد ایسی چیز ہے کہ جس سے کسی کو یعنی کہ خلاصی حاصل نہیں ہے. مجتہد ہو اعلیٰ درجے کا مجتہد مطلق ہو تو ویسے بھی اجتہاد کرے گا. ایک عام مقلد اور مفتی جو ہو جو نقل فتویٰ کا کام کرتا ہے، اس کے لیے بھی تطبیقی اجتہاد جو ہے وہ ضروری ہے. وہ تطبیقی اجتہاد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جو واقعہ پیش آتا ہے، نیا واقعہ، اس کے سامنے جو نیا سوال آتا ہے، اس سوال کے اوپر اپنے امام کی رائے کو کیسے منطبق کرے گا، کیسے فٹ کرے گا. اس کے لیے اس کو اجتہاد کی ضرورت ہے، فہم صحیح کی ضرورت ہے اور فقہی ملکہ کی ضرورت ہے. اگر اس کو فہم صحیح اور فقہی ملکہ حاصل نہیں ہے تو وہ ایک نئے مسائل اور نئے سوالات پر اپنے امام یا اپنے امام کی آراء جو فقہی کتابوں میں ہیں ان کو کیسے فٹ کرے گا، کیسے منطبق کرے گا. اس تطبیق کی صلاحیت اس کے اندر ضروری ہے، جس کو آپ تطبیقی اجتہاد کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہے بنیادی چیز کہ بھئی تطبیقی اجتہاد بہت ضروری ہے. حضرت نے پھر علامہ شاطبی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اجتہاد کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں. ایک وہ اجتہاد ہے جو قیامت سے پہلے ختم بھی ہو سکتا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اصول وضع کرنا اور قرآن و سنت سے ان اصولوں کی روشنی میں جو ہے وہ مسائل مستنبط کرنا، جس طرح ائمہ 4 نے کیا. انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی ممکن ہے کہ لوگوں کے اندر وہ صلاحیت نہ ہو، لیکن اجتہاد کی ایک دوسری قسم ہے جس کو ہم نے یہاں تطبیقی اجتہاد کا نام دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ دنیا کے فنا ہونے سے پہلے وہ اجتہاد کی وہ قسم ختم نہیں ہو سکتی، اور وہ یہی ہے جب بھی نیا سوال آتا ہے اس پر قدیم فقہی کتابوں اور قدیم اصولوں اور قدیم مسائل کو فٹ کرنا، منطبق کرنا. تو یہ اجتہاد تو قیامت تک جاری رہے گا. اور اس اجتہاد کے بارے میں یہ جو دوسری قسم ہے تطبیقی اجتہاد، اس کے بارے میں علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے ذرا یوں وضاحت کی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اس اجتہاد کا تعلق تحقیقی منات کے ساتھ ہے. تحقیقی منات کا مطلب ہوتا ہے کہ علت معلوم کر کے اور اس علت کی بنیاد پر نئے مسائل میں حکم لاگو کرنا. کہ شریعت نے ایک حکم دیا اور آپ نے اس کا علت معلوم کیا، آپ کے سامنے نیا مسئلہ آیا، اس نئے مسئلے میں بھی آپ نے وہی علت نکالی اور دونوں کی علت ایک ہوئی، آپ نے دونوں پر حکم لگا دیا، جس کو آپ قیاس کہتے ہیں. اور اس کی علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے کئی مثالیں دی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس سلسلے میں سب سے مشکل صورتحال کون سی ہوتی ہے. مثلا
انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی آیات جیسے واشہدوا ذوی عدل منکم میں آیا ہے کہ بھئی گواہ کے لیے عادل ہونا ضروری ہے. اب عادل کس کو کہتے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا. اور اب معاشرے کے اندر اس عدل کو فٹ آپ کیسے کریں گے کہ بھئی فلاں آدمی کے اندر عدالت موجود ہے، عادل ہے، لہٰذا یہ آدمی گواہی کا اہل ہے. یہ ہے اصل کام. اور اس کے اندر بھی اصل کام یہ ہے کہ معاشرے کے اندر عدالت بھی لوگوں کے اندر مختلف درجات کی ہوتی ہے. کچھ بہت اعلیٰ درجے کے عادل ہوتے ہیں، ان پر تو آپ آسانی سے فٹ کر سکیں گے کہ بھئی یہ لوگ عادل ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل عادل نہیں ہوتے، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں، تو آپ کہہ دیں گے بھئی یہ عادل نہیں ہے، یہ فاسق ہے، گواہی نہیں دے سکتا. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دونوں کے درمیان ہوتے ہیں، یعنی متوسط قسم کے ہوتے ہیں. متوسط قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی وہ نہ تو بالکل فسق میں مبتلا ہوتے ہیں اور نہ ہی عدالت کے اعلیٰ معیار پر ہوتے ہیں. تو وہاں پر اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھئی ہم ان پر کیا حکم لگائیں، کیا ہم ان کو مجتہد، کیا ہم ان کو عادل کہیں یا نہ کہیں. تو وہاں اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے. اسی طرح انہوں نے اور بھی کئی مثالیں دی ہے کہ مثال کے طور پر بیوی پر جو خرچہ ہے نفقہ، وہ شوہر کے اہلیت کے مطابق ہے کہ کتنا مالدار ہے. زیادہ مالدار ہو تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کتنا خرچہ ہے، کم غریب ہو تو وہاں پر بھی آسانی سے فیصلہ کریں گے. لیکن اگر متوسط درجے کا ہو تو وہاں پر پھر نفقے کا معیار طے کرنے میں ذرا مشکل پیش آئی. اسی طرح ایک شخص ہے وہ فقراء کے لیے وصیت کر دے، تو فقراء کے لیے وصیت اگر کرے گا تو فقراء کی کئی قسمیں ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بالکل فقیر ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہوتا، تو وہ تو سمپل آسان ہے، آپ کہہ دیں گے بھئی یہ فقیر ہے. کچھ وہ ہوتے ہیں جو اعلیٰ درجے کے مالدار ہوتے ہیں، تو آپ کہہ دیں گے آسانی سے یہ مالدار ہے، فقیر نہیں ہے. لیکن کچھ متوسط درجے کے ہوں گے تو وہاں آپ کیسے فٹ کریں گے کہ بھئی یہ ان پر فقراء کی تعریف صادق آتی ہے یا نہیں. تو وہاں پر تطبیقی اجتہاد کی سخت ضرورت پڑتی ہے. تو بہرحال علامہ شاطبی رحمہ اللہ کی عبارت جو ہے اصل کتاب میں آئے گی، یہ اس کا خلاصہ تھا تو جو آپ کے سامنے عرض کر دیا گیا. بہرحال یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تطبیقی اجتہاد. پانچواں جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے احوال اور عرف کی رعایت رکھنا. فرماتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے مخصوص حالات ہوتے ہیں کہ بھئی کس کو ضرورت کی درجے میں ہے، اضطراری حالت میں ہے، کون حاجت میں ہے، کون ضرورت کے درجے میں نہیں ہے. تو ہر سائل کو اس کے حالت کے مطابق جواب دینا چاہیے اور حالات زمانہ اور عرف کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ ان دونوں کی بنیاد پر بھی احکام میں تبدیلی ہوتی ہے. تو ان دونوں باتوں کی رعایت ضروری ہے، ایک سائل کی حالت اور دوسرا زمانہ اور عرف کو مد نظر رکھنا. چھٹی اور آخری بات جو آخری پوائنٹ ہے یا آخری نقطہ ہے، وہ ہے معاصر مسائل کی بصیرت. حضرت نے لکھا ہے کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو نئے نئے پیش آ رہے ہیں، ان میں مفتی کو خاص بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے. بالخصوص ہمارے دور میں ایسے ایسے مسائل پیدا ہوئے ہیں جو گزشتہ 2 ادوار میں نہیں تھے، اس لیے ان کا حکم جو ہے وہ بھی پرانی کتابوں میں نہیں ہوگا. تو اس لیے جدید چیزیں آ گئی ہے، جدید طور طریقے وجود میں آ گئے ہیں، لہٰذا ایسے جدید مسائل کا جو حکم ہے اس کو معلوم کرنے کی جب ضرورت ہوگی تو ہمارے فقہاء کے کلام کے اندر جو عمومی عبارات ہے ان کو لینا، یا اشباہ اور نظائر جو اس جیسے مسائل ہے ان کو لینا، یا جو اصول و ضوابط ہے ان کو لے کر ان کی روشنی میں جواب دینا، اس کے لیے ایک خاص بصیرت اور خاص ملکہ کی ضرورت ہوگی. اور اس خاص بصیرت اور اس خاص ملکہ وہ صرف مطالعے سے حاصل نہیں ہو سکتا، اور صرف چند فقہی جزیات یا فقہی کتب کے مطالعے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ایک طویل عرصے تک مشق کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک ماہر فقیہ اور ماہر مفتی کی صحبت کے اندر رہ کر جو ہے وہ یہ مشق کرنی پڑتی ہے، تب جا کے انسان کو یہ اہلیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اور اسی کے حوالے سے پھر حضرت نے کچھ ائمہ کے اقوال ذکر کیے ہیں کہ کون ایسا شخص ہے جو فتوی دینے کی اہلیت رکھتا ہے. مثال کے طور پر امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ حدیث بیان کرے اور فتوی کا کام کرے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے جب تک کہ اس کے لیے صلحاء اور اہل فضل نے جو ہے اس کی گواہی نہ دی ہو. اور اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ میں نے 70 مشائخ سے اپنے بارے میں یہ گواہی لی ہے اور اس کے بعد جا کے میں یہ کام کر رہا ہوں. اور اسی طرح اور بھی کئی احوال نقل کیے ہیں. ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ
جو شخص بذات خود فقہی کتابوں کو پڑھتا ہے کیا اس کے لیے مطالعہ کرتا ہے، اور مطالعہ کرتا ہے اور کوئی کسی ماہر استاد سے نہیں پڑھتا، اور اس کے سامنے جب کوئی دینی یا دنیاوی مسائل آتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے، تو ایسے شخص کیا اپنے مطالعے پر اعتماد کرتے ہوئے لوگوں کو فتویٰ دے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو کیا اللہ اور رسول کی طرف سے اس کی سزا کا مستحق ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے بڑی تفصیلی جواب دیا. انہوں نے فرمایا اس شخص کے لیے کسی بھی صورت میں فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو عامی اور جاہل شخص ہے، جو کچھ کہتا ہے خود بھی اس کی حقیقت کو نہیں جانتا، بلکہ انہوں نے لکھا کہ معتبر مشائخ سے اگر علم حاصل کیا ہو تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ایک یا دو کتابیں دیکھ کر فتویٰ دے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ کبھی کبھار 10 یا 20 مصنفین بھی مذہب کے کسی ضعیف قول پر اعتماد کر لیتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو ہے اہل علم سے اگر علم حاصل کرے اور آپ ان کی صحبت میں رہے ایک طویل عرصے تک، اور جو ہے اس سلسلے میں مہارت پیدا کرے، تو تب جا کے اس میں یہ اہلیت پیدا ہوتی ہے. بہرحال اس طرح کے کئی احوال یا اس طرح کے کئی اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں جو اصل کتاب کے اندر انشاءاللہ آ جائیں گے. تو اب اگلی نشست کے اندر ہم انشاءاللہ پہلے اصول کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں.